السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک جو ہے وہ 6 کلاس کی اسلامیات ہے۔ اس کا پہلا سبق ہے ایمانیات اور عبادت۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس پر یقین قائم کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز کو وہ رزق دینے والا ہے اور ہر چیز کو وہ پالنا ہے، اور کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کی ذات سے پوشیدہ ہو۔ اسی کے پاس زندگی اور موت، ہر چیز کا اسی کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز پر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور کوئی اس کی برابری کرنے والا بھی نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کے حکم کی پابند ہے، مطلب کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے حکم کے مطابق چلتی ہیں۔ دن ہے، دن جو ہے اس کے حکم کے مطابق آتا ہے، اور اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو اس کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ اکیلا ہے، یہ ہمارا اس کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے اور اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا چاہیے۔ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایمان کے اندر شامل ہیں۔ ان چیزوں میں سے اگر کسی بھی ایک چیز کے اندر ہم نے کمی کوتاہی کی تو سمجھ لینا کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ خراب ہو گیا۔ اس کے بعد ہے توحید۔ توحید کیا ہے؟ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک، واحد، یکتا یعنی اکیلا، اور ایک ماننا اور ایک جاننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ اب عقیدے کا مطلب ہے کہ ذہن کے اندر گٹھان باندھ لینا، ایک بات کو پکا کر لینا کہ عقیدہ توحید جو ہے، یعنی گٹھان کس چیز کی باندھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو ایمان کی بنیاد سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو ظاہری بات ہے ہم عبادت بھی اسی ایک ذات کی ہی کریں گے۔ اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی رسول جو گزرے ہیں وہ اسی کی تعلیم لے کر آئے ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک جگہ پر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود خدا واحد ہے، یعنی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر سورہ شورى کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات کے اندر، جس طرح کا وہ مالک ہے، اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کی مثال دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اور یہی توحید کی معنی اور مفہوم۔ ضروری ہے کہ تمام مشکلات و مسائل میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے، اور ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، کچھ بھی حالات ہوں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اسی کو ہی، اس کے اوپر ہی بھروسہ کیا جائے اور اسی سے ہی مدد طلب کی جائے۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مقرر وقت پر طلوع ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ سورج وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، اپنے وقت پر جو ہے وہ غروب دن چڑھاتا ہے۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کہا کہ جی سورج لیٹ ہو گیا ہے ابھی تک جو ہے سورج یعنی صبح نہیں ہوئی، اور اسی طرح ہم نے کبھی یہ نہیں کہی کہ رات بہت لمبی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھول تو نہیں گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ایک نظام بنایا ہے، رات کا، دن کا، ہر چیز اپنے اپنے راستے پہ چل رہی ہے، سورج، چاند، ستارے یہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ موسم ہے اپنے بدل کر آتے ہیں، سردی آتی ہے پھر گرمی آتی ہے، کبھی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ گرمی کے بعد جو ہے دوبارہ گرمی ہو گئی ہو، نہیں، گرمی کے بعد سردی، پھر خزاں، پھر بہار، اس طرح موسم بھی اپنے وقت کے اوپر چلتے ہیں، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے چل رہا ہے۔ اور اگر اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک ہوتا تو کبھی نہ ایسا ہوتا، ظاہری بات ہے اگر کائنات کے اندر دو مالک ہوتے تو ان کی مرضی نہ ہوتی کہ وہ ایک مالک جو ہے نا اس باللہ وہ ایسا کہتا کہ جی دن ہونا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں جی رات ہونی چاہیے، تیسرا کہتا جی نہیں نہیں رات نہ ہو دن نہ ہو۔ تو اس طرح نہیں ہے، کائنات کے اندر ایک ہی مالک ہے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسی کی مرضی سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سب چیزوں کا وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، زندگی اور موت کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے جس نے ہمیں، اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مدد مانگی جائے، اس کے سوا کسی کا ڈر یا خوف انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اس کے علاوہ کسی ذات سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور اس کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق پورا کرنا، یہ توحید اور ایمان کی سب سے بڑی شرط اور نشانی ہے کہ ہم نے اس کے احکامات کو ماننا ہے۔ ظاہری بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے، اس کی خشیت الہی ہمارے دل میں ہوگی تو ہم اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ہم ان کے احکامات کو پورا کریں گے۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے مسلمان کے اندر جرت، بہادری، صبر، توکل اور یقین جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ مطلب جو بندہ عقیدہ توحید کے اوپر پورا اترتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اس کے اندر جرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے اس کے اندر، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان پر صبر کرتا ہے، اور اس کا توکل، اس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ یہ ساری صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں اتحاد، مساوات اور اخوت جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ جو بندہ عقیدہ توحید کو مانتا ہے وہ ہمیشہ اتحاد کرنے والا ہوتا ہے، متحد ہوتا ہے، اور برابری کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھائی چارے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ